تو عالم ملک، اگر اللہ عالم ملک ہی نہیں ہے تو جہان کو کس طرح سنبھال سکتا ہے؟ اور ہمیں حکم دینے کا کیا؟ پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ عالم ملک ہے، اس کی بادشاہی اور اس کا راج ہے، اقتدار ہے۔ اگر ہے تو نہ زمین میں تقدیر کسی کی چل سکتی ہے اس کے حکم کے بغیر، نہ شریعت کا حکم چل سکتا۔ تقدیر میں بھی وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، اور حکم بھی وہی صحیح ہوگا جو وہ دے۔ جو بندے دیں گے وہ سارا بغاوت اور جرم ہوگی۔ اور اس کے لیے یہ کہ کئی بادشاہ ہوتے ہیں جیسے ہیں ہمارے ہاں نامراض قدوس نہیں ہے، بے عیب نہیں ہے، بے خطا نہیں ہے، غلط حکم دیتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، چیف جسٹس جو ان کی توہین کرتے ہیں، کبھی بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ القدوس نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ اس لیے حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے، اور عقلاً اسی کو کرنا چاہیے راج، تقدیر میں بھی اور تشریع میں بھی، کہ وہ قدوس ہے، بے عیب ہے، اس سے کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، صحیح فیصلہ۔ یہ مخلوق جو ہے نا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے، کہیں تو یہ ہوگا کہ ان کا علم ناقص ہے، قصور نہیں، سمجھ نہیں آئی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صاف کہتے تھے کہ لوگوں تم میرے پاس مقدمہ لاتے ہو، میں بشر ہوں، میں نہیں جانتا کون تم سے سچا ہے کون جھوٹا، میں نے تو بات سن کر فیصلہ کرنا۔ ہو سکتا تم میں سے کوئی چالاک ہو، چرب زبانی سے مجھے یقین دلا دے، ہو جھوٹا، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا، وہ دوزخ کا ٹکڑا لے جائے یا چھوڑ۔ اللہ نہیں ایسا کر سکتا، اس کو ہر شے کا علم۔ پھر جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی غصے میں آ جاتے تھے، صحیح مسلم میں باب پڑھ لے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں بشر ہوں، کبھی غصے میں ہوتا ہوں، کسی کو بد دعا دے دیتا ہوں، کسی پر لعنت کر دیتا ہوں، کسی کو گالی دے دیتا ہوں، میرا تو اس سے یہ مطالبہ کہ تو ایسا کر دے۔ اگر وہ ایسے کا حقدار نہیں، وہ بندہ لعنت کا حقدار نہیں تھا، نہ گالی میں نے دے دی بشر ہوتے ہوئے، تو اس کو بدل کر اس کے لیے دعا اور رحمت کر، میری نہ ماننا دعا رحمت، بھائی جذبات سے مغلوب ہو جائے، اللہ نہیں۔ ہاں اس لیے علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا کہ عالم ملک القدوس کون ہو سکتا ہے؟ کیوں بندوں کی شریعت مانتے ہو؟ بندے کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، بیچارے بے بس، ان کے اپنے کچھ جذبات ہیں، مفادات ہیں۔ اگر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دماغ ہے چنا ہوا امت کا، مگر وہ اگر سرمایہ دار ہیں تو اپنے سرمایہ کے تحفظ کے قانون بنائیں گے، غریب ہے تو سرمایہ داروں کا سرمایہ چھیننے کی کوشش کریں گے۔ غیر حق کیوں عامر و ناہی شود، زور ور برناتواں قاہر شود۔ جب اللہ کو چھوڑ کر بندے قانون بنائیں گے نا، خواہ کوئی بھی ہوگا، تو جو زور ور ہے وہ کمزوروں پر غالب آ جائیں، ان کو کچل کر رکھ دیں گے۔ ہماری عقل جو اپنا نفع سوچے گی، وہی حق بھی نندہ ہے سود ہم، اللہ کی وہی سب کا نفع سوچے گی، غریبوں کا، امیروں کا، اپنوں کا، بیگانوں کا، کیونکہ اللہ کے کوئی جذبات نہیں، کوئی مفادات۔ القدوس، نہ اس کے علم میں کوئی خامی، نہ اس کے جذبات اور خواہشات میں کوئی خلل، وہ ان سے پاک برا، اثر ہی اندر۔ تو الملک ہے، وہ اسی کا راز ہے، مانو نہ مانو اس کی گرفت مضبوط ہے، سارا جہان اس کے قابو میں۔ القدوس، اور وہ تقدیر کے فیصلے کرے، تکوین کے یا تشریع کے، بے عیب ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ خطا سے پاک ہے، جذبات سے مبرہ ہے۔ پھر فرمایا عزیز، اب سب جانتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے طاقت، قانون کتنا اچھا ہو، اگر لوگ سمجھیں حکومت بے بس ہے، اس کا تو زور ہی ختم، پکڑ ہی نہیں سکتی ہم اتنے باثر ہیں، بارسوخ ہیں، رشوت ہے ہمارے پاس، یا ہمارے لوگ حکومت میں ہمیں کوئی پکڑ ہی نہیں سکتے، قانون بے اثر ہو جاتا، اچھے سے اچھا قانون بھی ہے، کوئی نتیجہ نہیں دکھاتا۔ اس لیے فرمایا وہ العزیز ہے، غالب، اس پر کسی کا پریشر نہیں ہے، کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، نہ سفارش بچائے گی، نہ کوئی رشوت بچائے گی، نہ کوئی چھپ سکے گا، نہ کوئی چھڑا سکے گا، وہ اپنے قانون پر عمل کروا دے گا۔ جس دن عدالت ہوگی نا، تمہیں پتہ چل جائے گا کیا کیا تم نے۔ لوگ کانپ جاتے ہیں جو شریعت اسلامیہ پر ایمان لے آتے ہیں، وہ نہیں نا جرم کرتے، ہو جائے تو آ کے کہتے ہیں حضور ہمیں پاک کرو، وہ جانتے ہیں کہ پیچھے غالب طاقت ہے، یہ دنیا کے کمزور حاکم نہیں ہے کہ جان چھوٹ جائے کسی بہانے سے، الحکیم، اور وہ دانا ہے، بالکل جو کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں، جس نے اچھا رویہ رکھا، یہ فرما بردار تھا، اس کو انعام دیں، یہ برا ہے اس کو سزا دیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ، جس سلوک کا مستحق ہے وہ خوب جانتا، اس کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ یہ چار صفات حاکمیت کے لیے بنیادی، کہ اس کا اقتدار ہونا چاہیے گرفت، پھر اس کو پاک ہونا چاہیے بے خطا، پھر ایسا زبردست کہ اس کے قانون کی مخالفت کر کے کوئی بچ نہ سکے، الحکیم، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھیک کرنا جانتا ہو کہ یہ اس لائق ہے اور یہ اس لائق۔
اللہ نے یہ باتیں کہیں کہ یہ سارا جہان جو اس کے چلانے والا ایسا ہے، آنکھیں کھول کر سمجھ لو کہ کیا ہے، اپنی طرف سے گھڑا ہوا خدا نا کہ سفارشیں مانتا ہے اور اس کو خبر ہی کوئی نہیں کیا دنیا میں، یہ خدا نہیں ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لی ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔